الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. معزز برادران اسلام، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم استغفار کے فوائد آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا اسلام میں ایک اہم عبادت ہے، جس کے دنیاوی اور اخروی بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے انشاءاللہ المستعان آج ہم 20 فائدے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا فائدہ کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ جب نوح علیہ السلام کا یہ قول آپ کے سامنے بیان ہوا، انہوں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، کہ آپ اپنے رب سے بخشش طلب کریے، انہ کان غفارا، بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا فائدہ استغفار کی وجہ سے ایک انسان کو حاصل ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو استغفار کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ حدیث کے راوی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی ایسے شخص کے لیے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے خوشی عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 3819 ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ تھا کہ انسان کو استغفار کی وجہ سے مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی وجہ سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح کے اندر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ کی ذات جو ہے بخشنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ پھر کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ تو یہ 14 فائدہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو 5واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اولاد عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے تمہاری مال تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا،
تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنا، یہ اولاد میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے عبادتیں کرتا ہے، دن و رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، بارگاہ سمدیت میں ہمیشہ جھکتا رہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک اہم مقصد ہے کہ ایک انسان کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے، تو اس استغفار کی وجہ سے جنت کا حصول ہوتا ہے۔ حدیث کے راوی خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالی ایسے شخص کے لیے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے کشادگی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 1518 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کرنا، استغفار کو لازم پکڑنا جنت کے حصول کا اہم سبب ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنن ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 3334 ہے، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنا، یہ دل کی صفائی کا بہترین سبب ہے۔ اس کے بعد جو آٹھواں سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے دشمنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا استغفار کرنا دشمنوں سے حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو نواں سبب ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنن نسائی کی ہے، فرمایا جو شخص استغفار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو نواں سبب یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو 10واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے ایک انسان کو دلی سکون ہوتا ہے۔ استغفار کی وجہ سے ایک انسان کو دلی سکون میسر ہوتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی یاد کثرت سے کریں گے تو آپ کو دلی سکون عطا ہوگا، آپ کو دلی اطمینان عطا ہوگا۔ اس کے بعد جو 11واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو 12واں اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے توبہ کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کے اندر، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی شخص جو ہے برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والے پائے گا۔ اس کے بعد جو 13واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے ایک انسان کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ حدیث مسند احمد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کرنا جہنم سے نجات پانے کا بہترین سبب ہے۔ اس کے بعد جو 14واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی وجہ سے ایک انسان کو جو ہے عذاب سے نجات ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔
اس کے بعد جو 15واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے صحت اور تندرستی میں بہتری ہوتی ہے. صحت اور تندرستی میں استغفار کی وجہ سے بہتری آتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ استغفار کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے. اس کے بعد جو 16واں اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اپنے رب سے مغفرت مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو 17واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی وجہ سے تنگی اور غم کا خاتمہ ہوتا ہے. حدیث سنن نبی داؤد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات دیتا ہے. اور اسی طرح سے استغفار کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کرنے والا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرتا ہو؟ تو یہ استغفار جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے 19واں فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مسند احمد کی ہے، فرمایا جو استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے. اور جو 20واں اور آخری فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے درجات میں بلندی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کہ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے. تو اس کے ساتھ میں ایک اور فائدہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے ایک انسان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کے دل کو جو ہے سکون نصیب ہوتا ہے.